قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن۔ کراچی کے 2 حلقوں میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع۔ NA 239 اور 246 میں کاغذات جمع کرائے گئے ہیں۔ پشاور کے حلقہ NA 31 سے بھی عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 108 سے بھی عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پارٹی چیئرمین کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن۔ کراچی کے 2 حلقوں میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع۔ NA 239 اور 246 میں کاغذات جمع کرائے گئے۔ پشاور کے حلقہ NA 31 سے بھی عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 108 سے بھی عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پارٹی چیئرمین کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پشاور میں سابق MNA شوکت علی نے عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کھیل کے میدان میں سیاسی میدان۔ تحریک انصاف کا آج لاہور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ۔ پارٹی پرچموں کی بہار ہے۔ عمران خان، وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور دیگر رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈیول ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت انصاری سے۔ لیاقت، بتائیے گا کیسی تیاریاں کی گئیں؟ بالکل، تحریک انصاف کی قیادت آج جو ہے وہ لاہور میں ایک بڑا پاور شو کر رہی ہے، جس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا، اور یہاں پر پاکستان کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر ایک جشن جو ہے اس کے منانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رات 12:01 پر جو ہے وہ جشن کا آغاز ہوگا، اور اس سے پہلے جو ہے یہ سیاسی جلسہ ہوگا جس میں خطابات کا سلسلہ اور جو ملی نغمے اور قومی ترانے ہیں ان کی پرفارمنسز کا معاملہ ہوگا۔ اگر بات کی جائے، اس وقت تیاریاں مکمل ہیں، اور اب پنڈال جسے جلسہ گاہ ہم کہتی ہیں اس میں آنے کا آمد کا سلسلہ لوگوں کی شروع ہو چکا ہے۔ خواتین پہنچ رہی ہیں بڑی تعداد میں، اور PTI کا یہ ایک منفرد جو ہے طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں فیملیز جو ہیں وہ آتی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر مرد حضرات بیوی بچوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کے لیے ایک الگ انکلوجر بنایا گیا ہے، جبکہ جو MPAs ہیں اور MNAs ہوں گے پارٹی کے اور جو صوبائی وزراء ہیں ان کے لیے الگ انکلوجر بنایا گیا ہے۔ تقریباً جو ہے وہ اس وقت تمام تیاریاں مکمل ہیں، اور ساؤنڈ سسٹم پر جو ہے وہ ملی ترانوں کا اور قومی نغموں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پارٹی کے ترانے بھی یہاں پر وقفے سے گونج رہے ہیں۔ یہاں پر دن بھر جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر، ڈاکٹر یاسمین راشد، افتخار درانی یہ تمام انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مصروف رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو CCTV کنٹرول روم ہے وہاں سے بھی کھڑے ہو کر ان لوگوں نے مانیٹر کیا ہے کہ اس وقت جلسہ گاہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ کہاں سے مانیٹر کی جا رہی ہے۔ جو فیفا گراؤنڈ ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ ہے، اس سائڈ سے خواتین کی آمد کا جو ہے راستہ رکھا گیا ہے، جبکہ لبرٹی چوک کی طرف سے اور جو دوسرے راستے ہیں وہاں سے جو ہے وہ عام پبلک جو ہے وہ جلسہ گاہ آئے گی۔ 9 بجے کے قریب توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور دیگر قائدین جو ہے وہ پنڈال میں پہنچ جائیں گے اور جلسے کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ 7 بجے کا ٹائم جو ہے وہ پبلک کے لیے اس جلسے کا مقرر کیا گیا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی سے جو ہے وہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7-8 بجے کے قریب یہ پنڈال جو ہے اپنے عروج پر نظر آئے گا۔ جی لیاقت، یہ بھی کہیے گا کہ کیا اس سے پہلے بھی اس گراؤنڈ میں کوئی پارٹی جلسہ کر چکی؟ اگر پاکستان تحریک انصاف پہلی وہ جماعت ہے جو اس کھیل کے میدان کو بھرنے جا رہی ہے، تو کیا یہ کوئی تاریخی لمحہ ہونے والا ہے؟ لیاقت سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج کھیل کے میدان میں سیاسی میدان سجایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف آج لاہور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جلسے کے تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے۔ عمران خان، وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور دیگر رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈول ہے۔ کھیل کے میدان میں سیاسی میدان سجنے لگا ہے۔ تحریک انصاف کا آج لاہور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ، پارٹی پرچموں کی بہار ہے۔ عمران خان، وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور دیگر رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈیول ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، پارٹی پرچموں کی اس وقت بہار ہے، اور تحریک انصاف کا آج لاہور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ، عمران خان، وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور دیگر رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈیول ہے۔ لیاقت انصاری سے جانیں گے۔ جی لیاقت، بتائے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہیں؟
देखिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इसकी सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं जलसे की। और अगर सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए तो 150 कैमरों की मदद से इस नेशनल हॉकी स्टेडियम को अंदर से और बाहर से और इसकी तरफ आने वाले तमाम रास्तों से और जहां पार्किंग कायम की गई है वहां से मॉनिटर किया जा रहा है। अगर बात की जाए खिताबात की तो तकरीबन 9 बजे के करीब जो है वो इमरान खान की तवक्को की जा रही है कि वो पंडाल में पहुँच जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई भी आज के इस जलसे से खिताब करेंगे। मोनस लाई और हुसैन लाई को भी इस जलसे में खिताब करना है और शिरकत करनी है। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप जो है वो आज दिन भर इस पंडाल में मौजूद रही है। सेक्रेटरी जनरल असद उमर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अंदरीब अब्बास और इफ्तिखार दुरानी समेत दीगर रहनुमाओं ने न सिर्फ पंडाल को हर तरफ से जायज़ा लेकर इसकी सिक्योरिटी को चेक किया बल्कि कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों को भी मॉनिटर किया है कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी किस अंदाज से जो है वो कैमरों की मदद से मॉनिटर की जा रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है ये पावर शो के लिए लाहौर का इंतखाब किया और जो है 12 बजे तक तकारीर का सिलसिला जारी रहेगा और फिर जो है कौमी तराना होगा जब 14 अगस्त का आगाज़ होगा, जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन होगी और 56 मुकामात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ वो पहली जमात है जो इस खेल के मैदान को भरने जा रही है, और आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं तो आप बताइएगा ग्राउंड सिचुएशन क्या लगती है, क्या तहरीक इंसाफ कामयाब जलसा कर पाएगी, इस ग्राउंड को भर पाएगी? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की क़यादत के जो जलसे हैं बिलखसूस जो है वो मीनार पाकिस्तान को भर देती है। फिर वो परेड ग्राउंड में आप देख चुके हैं। फिर जहां भी तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत का मुजाहरा करने की बात आई है तो उनके जलसे जो है हमेशा ना सिर्फ कामयाब रहे हैं बल्कि ओवर क्राउडेड रहे हैं और लोगों के पंडाल कम पड़ते रहे हैं। इसलिए इस पंडाल की अगर बात की जाए तो यहाँ 45,000 के करीब चेयर जो सिटिंग अरेंजमेंट है, पंडाल में 20 से 25,000 का सिटिंग अरेंजमेंट है और उसके साथ साथ जो है लोगों के खड़े होने की जो तवक्को की जा रही है उसके मुताबिक तकरीबन 1 लाख आदमी जो है इस पंडाल के अंदर या सीढ़ियों पर बैठकर या इसको ये दाएं बाएं से खड़े होकर जो है वो इसकी कार्रवाई को, इस जलसे को देखेगा। इसलिए ये जो पीटीआई के हवाले से इस बात का कम ही अबहाम होता है या कम ही चांस होता है कि उसका कोई जलसा जो है वो माजी में कभी नाकाम नहीं हुआ। हमेशा उसके जलसे मीनार पाकिस्तान हो, परेड ग्राउंड हो, रावलपिंडी के कुछ और इज्तिमात हों, फिर मुल्तान हो, दूसरे शहर हत्ता के छोटे शहरों में भी वो बड़ी तादाद में जलसे कर चुके हैं। और यहाँ तक इस नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसे की बात है तो यह पीटीआई का पहला जलसा नहीं। यहाँ में माजी में जो है वो नवाज शरीफ भी इस पंडाल में खड़े होकर खिताब कर चुके हैं और दूसरे लोग भी यहाँ पर जो है पीटीआई का दावा है कि इससे पहले भी यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती रही है जिससे सियासी रहनुमा खिताब करते रहे हैं। बहरहाल अब पीटीआई की जानिब पर जो तनकीद हुई थी वो ऑस्ट्रो ट्रफ के हवाले से हुई थी और उसे वाज़ेह कर दिया गया था कि ये ऑस्ट्रो ट्रफ कई साल से जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी, काबिल इस्तेमाल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको उखाड़ कर सरगोदा के स्टेडियम में मुंतकिल किया गया ताकि ये जिस हालत में भी है जो जलसे करती रही है और यकीनन ये जलसा भी कामयाब होता नजर आ रहा है। लियाकत अंसारी, ये बताइएगा अगर जलसा गाह भर जाता है, लोगों से ओवर क्राउडेड हो जाता है तो मेन शाहराहों पर कैसे इंतजाम किए गए हैं, स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं? अब बिल्कुल एलसीडीज ना सिर्फ इस जलसागाह के बाहर नस्ब की गई हैं बल्कि पाकिस्तान के 56 शहरों में ये एलसीडीज लगाई गई हैं और पीटीआई ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि यहाँ से जो है वो फीड जो है वो एलसीडीज के ज़रिए उन शहरों में भी दिखाई जाएगी। और पीटीआई का दावा है कि आज कौमी तराना जो है वो सब लोग पढ़ने का एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। लाहौर में जो है वो इमरान खान यहाँ जो हज़ारों लोग होंगे स्टेडियम में मौजूद उनके साथ कौमी तराना 12 बजे पढ़ेंगे और जिन 56 शहरों में एलसीडीज लगाकर स्क्रीनें लगाकर बड़ी वहाँ पर जो है वो इज्तिमात इकट्ठे किए गए वो लोग भी यक वक्त इमरान खान के साथ कौमी तराना पढ़ेंगे। और यूँ तकरीबन लाहौर समेत 56 दूसरे शहर यानी 57 शहरों में यक वक्त जो है वो इसकी कार्रवाई देखी भी जा सकेगी। कौमी तराने पर इकट्ठा जो है वो परफॉर्म होगा, सब लोग अपने मुल्क का वतन का कौमी तराना पढ़ेंगे और उसके बाद जश्न आज़ादी के सिलसिले में आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। पीटीआई की क़यादत जो है वो इस बात के लिए पुरज़म है कि यहाँ पर एक भरपूर ताकत का मुजाहरा भी होगा और सियासी बयानिया जो पीटीआई ने दिया है उसके हवाले से इमरान खान मजीद इंकशाफात भी कर सकते हैं। इमरान खान जो कि कल ही लाहौर पहुंच गए थे, इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है, पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से उनकी मशावरत का सिलसिला भी जारी है और उस बयानिए को और उन इंकशाफात को हतमी शक्ल दी जा रही है जो आज इमरान खान इस जलसे में आवाम से खिताब करते हुए देने का इरादा रखते हैं। पीटीआई की क़यादत ने जो है ये वाज़ेह किया है कि वो उनका एक मुतालबा है और वो मुतालबा ये है कि मकामात पर कौमी तराना भी पढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने तफसीलन अपडेट किया।
PTI का जलसा इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीनों पर दिखाने का फैसला। 56 शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाने का इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। तमाम मकामात पर कौमी तराना भी पढ़ा जाएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पावर शो करने जा रही है और इसी हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि इमरान खान जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अवाम फैसला करेंगे मुल्क पर हुक्मरानी किसकी होगी। अता तारड़ राना सनाउल्लाह को तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें तो ये हुकूमत 5 दिन नहीं चल सकती। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद है, ये कहना है फवाद चौधरी का। इमरान खान जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अवाम फैसला करेंगे मुल्क पर हुक्मरानी किसकी होगी। अता तारड़ राना सनाउल्लाह को तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आखिरी हिचकोले खा रही है। आज लाहौर में तारीख साज जलसा होगा। इमरान खान साजिशें बेनकाब करेंगे। किसी बैरूनी ताकत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर में अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को अपना फैसला सुना देंगे। नून लीग का छोटा सा टोला इस्लामाबाद में छुप कर बैठा है। इस तरह पंजाब से ये जलील होकर निकले हैं, इसी तरह ये वफाक में भी जो इनकी हुकूमत है ये चंद दिन की मेहमान है। आज रात को 7 बजे इंशाअल्लाह ताला हॉकी स्टेडियम लाहौर में तारीखी इज्तिमा होगा और इमरान खान साहब इसमें एक साजिश को बेनकाब करेंगे कि किस तरह यही दो ख़ानदान और इनके जो चेले चांटे हैं, इन्होंने अदारों को आपस में लड़ाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इदारों से लड़ाने के लिए किस तरह साजिश की। नून लीग का छोटा सा जो टोला है ना, वो छुप के इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, पंजाब में कहीं निकलने की जुर्रत नहीं कर रहे। आज इंशाल्लाह रात को इनको आवाम से भी जवाब मिल जाएगा और आखिरी वार्निंग मिलेगी। ये वफाकी हुकूमत अपने आखिरी हिचकियों पे है, अपने आखिरी दिनों पे है। PTI के रहनुमा असद उमर का कहना है कि ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां फैसले अवाम करें, बाहर से कोई अपनी मर्जी मुसल्लत न कर सके। हमारी तहरीक फैसला कुन मरहले पर है और कामयाबी करीब है। साजिशें नाकाम होंगी और हम हकीकी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान के अवाम और नई नस्ल जो है, ख़ास तौर पे जो नौजवान है, उसने फैसला किया हुआ है कि जो जद्दोजहद शुरू हुई है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, यानी एक ऐसा मुल्क हो जो किसी और के ज़ेरे असर ना काम करे, जो भी फैसले हों वो पाकिस्तान की आवाम की मर्जी के मुताबिक हों, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए हो और सिर्फ पाकिस्तान के आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हो। सिर्फ ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं आज के पाकिस्तानी। और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जो चल रही है, इस जद्दोजहद के अंदर कामयाबी यकीनी है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गद्दारी के इल्ज़ाम का सामना करे या म्यूटनी यानी फौज को उकसाए कि वो अपना डिसिप्लिन तोड़कर अपने इदारे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उसका 2 दिन का रिमांड हो। ऐसा नहीं, बराबर हो। ऐसा निजाम ना हो जिसमें नवाज शरीफ साहब को तो यह कहा जाए कि आप अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, आपने नहीं ली, हम मानते हैं नहीं ली, मगर ले सकते थे कितनी? 10,000 दरम। 10,000 दरम ले सकते थे, नहीं ली। $3,000, 10,000 दरम। इस वजह से आप अब सादिक और अमीन नहीं रहे, आप ताहयात नाअहल हो गए हैं, ना पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं, ना वजीर आजम रह सकते हैं, ना पार्टी के सरबराह रह सकते हैं। और अगर किसी पे ये इल्ज़ाम हो कि उसने मलिक रियाज साहब से 450 किनाल ज़मीन लेने के बाद उन्हें $250 मिलियन का फ़ायदा या तोहफा दिया है, या किसी ने वो राइजिंग स्टार जिनका जिक्र होता है आरिफ नकवी साहब, उनसे 3 मिलियन पाउंड लेने के बाद उनको 250 अरब रुपए का फ़ायदा दिया है, यानी हिंसे मज़ेदार हैं कि 1 से 450 कनाल जमीन में $250 मिलियन का फायदा दे दिया और 1 से 3 मिलियन पाउंड में 250 अरब रुपए का फायदा दे दिया। कोई 250 की तकरार चल रही है। मगर ऐसा निजाम ना हो, कोई ऐसा निजाम ना हो जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो 90 दिन तक, 9 महीने तक, माफी चाहता हूं, मौत की काल कोठरी में रखा जाए।
اور رانا ثناء اللہ پہ 20-22 کلو ہیروئن ڈال کے ان کا بستر بھی نکال دیا جائے اور کیڑے چھوڑ دیے جائیں. لیکن آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ فورن فنڈنگ آپ نے کیوں لی ہے. صرف پوچھا نہ جائے. انکوائری کانفرنس کر رہے ہیں. مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاکستان کا آئین سبورٹ کرنے کی کوشش کی, پاکستان کو دھمکایا, پاکستان کی حکومت الٹائی. یہ سب لوگ, یعنی ہم تمام لوگ, آپ تمام لوگ, سب ایجنٹ ہیں. ہم کس کے؟ امریکہ کے. اور کمپنی کس نے ہائر کی امریکہ میں لابنگ؟ پی ٹی آئی نے, کسی نے اور نہیں کی, پی ٹی آئی نے کی. فینٹن گروپ, نام یاد کر لیں, FANTON. اس کے مالک کون ہیں؟ جن کو ہائر کیا گیا ہے, جو پاکستان کا نہیں, پاکستان کا نہیں, پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑیں گے. وہاں پہ جائیں گے. لابسٹ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ اداریے لکھوائے گا پی ٹی آئی کے حق میں, وہاں پہ کانگریس مین سے ملے گا, وہاں پہ سینیٹر سے ملے گا, وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں جائے گا اور پی ٹی آئی کا مقدمہ پیش کرے گا. یہ کون شخص ہے؟ ڈیوڈ فینٹن. یہ تمام جو پڑھے لکھے بچے ہیں, اسی وقت گوگل پہ جائیں, اسی وقت, اور لکھیں ڈیوڈ DAVID فینٹن, FANTON. اس کے آگے کیا لکھیں؟ اس کے آگے لکھیں نو نیوکس. NO, نو, ایبسولوٹلی ناٹ نہیں, نو نیوکس, NUKES. یہ شخص بانی ہے اس تحریک کا جس میں کہا گیا کہ تمام ممالک جن کے پاس نیوکلیئر ایٹمی توانائی ہے, طاقت ہے, اس کو ختم کیا جائے اور ان سے لیے جائیں. یعنی ایک شخص جو بانی ہے, جو کہتا ہے اور 1980 کی دہائی سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے پاس ان کے علاوہ جو مقدم ہے, اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو تو اس کو پاک کیا جائے, پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے, پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے. اس نے کتابیں لکھ رکھی ہیں, اس کے تمام پورا لکھا ہوا ہے. اس نے کانسرٹ کیا نو نیوک کے نام سے, پورا ایک پروگرام چلایا, پوری ایک تحریک چلائی جس کا بانی ہے. اس کو کس نے ہائر کیا ہے؟ فاؤنڈر آف نو نیوک تحریک کو کس نے ہائر کیا ہے؟ پی ٹی آئی امریکہ نے. اور ہائر کس چیز کے لیے کیا ہے؟ کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ کانگریس کے سامنے, سینٹ کے سامنے, وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھا جائے. اور کیا مقدمہ رکھا جائے؟ کون وہ مقدمہ لے کر جائے گا جو کہتا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے. اور غدار کون ہے؟ ہم ہیں غدار اور یہ ہیں وفادار. بہت اچھے بھائی, ہم تو آپ کو اس پہ بھی غدار نہیں کہتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں جواب دیں. یہ جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غدار ہیں, ہم تو کہتے ہیں جواب دیں. آپ خان صاحب, آپ نے کہا ایک سائفر لہرا کے جو آپ نے کسی کو دکھایا نہیں. ISPR نے کیا کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے. پاکستان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کیا کہا؟ کوئی سازش نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر کے حکومتیں الٹا رہے ہیں. کون الٹا رہا ہے؟ امریکہ. یہ آپ نے کہا. اور آپ نے امریکہ میں جس کے متعلق آپ روز ہرزہ سرائی کرتے ہیں, روز کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے, روز کہتے ہیں کہ ہمیں غلام کرنا چاہتا ہے, روز کہتے ہیں آپ. اگرچہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ثالثی چھوڑ آئے تھے کشمیر کی, یہ یاد رہے, کوئی نہ بھولے کہ امریکی صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کرنے والا امریکی یہاں سے اپنی قومی سلامتی ایڈوائزر جو ہے اس کو وہاں پہ جا کے
پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں صدر امریکہ کا فون ہی نہیں کرتا. امریکہ کے صدر کا فون کرنے والا ان کی سرزمین پہ جا کر گڑ گڑانے والا کہ خدارا ہمیں ٹیلی فون کر لیں, وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کرتا ہے جس کا نام ہے فینٹن گروپ, جس کا مالک ہے ڈیوڈ فینٹن, جو بانی ہے نو نیوکلیئر کی تحریک کا دنیا میں. شاباش ہے بھائی, کیا جا کے مقدمہ وہاں پہ رکھنے والے ہیں آپ؟ آج 14 اگست کی شام کو ذرا عوام کو بتائیے, آپ بتائیے کہ آپ کیا مقدمہ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا چلا ہے اب کہ فورن فنڈنگ کیوں حرام ہے, کیوں اللیگل ہے؟ ارے بھائی کوئی تو پوچھے گا نا, کیونکہ آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں, آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہمارے تحقیق کرنے والے ادارے, ہماری انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے, آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے انکوائری نہ کریں. کیا انکوائری نہ کریں؟ یہ مت پوچھیں کہ وہ کون شخص ہے جس نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ, پی ٹی آئی امریکہ کے بہاف پہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے. کیوں نہ پوچھے یہ ملک؟ جواب تو دینا. آج شام کو آپ آئیں گے, خطاب فرمائیں گے, تو بتائیے کہ نو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بانی آپ کا کیوں لابسٹ ہے امریکہ میں؟ ہر ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے, کوئی ایسا لابسٹ کیوں نہیں ہے آپ کا؟ ایسا لابسٹ کیوں ہے جو کہتا ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی لے لو پاکستان سے؟ وہ کیوں ہے آپ کا لابسٹ؟ آج 14 اگست کی شام کو بتائیں گے نا آپ. آپ اصل میں 2 ملک چاہتے ہیں. ایک ملک آپ کا اور آپ کے 2 رائزنگ سٹارز کا, ملک ریاض صاحب اور عارف نقوی صاحب کا, اور آپ کے دیگر کچھ چند ہواری جو نیک ہیں, جو ریاست مدینہ کے دائی ہیں, جو اس ملک میں ایک نظام چاہتے ہیں. ایک ملک ہے ان کا اور باقی سب کا, باقی یہ تمام لوگ, ہم آپ دیکھنے والے سننے والے, ان کا ملک. چاہتے آپ یہ ہیں کہ رات کی تاریکی میں دوبارہ سے عدالتیں کھلیں اور وہ مولوی تمیز الدین والا فیصلہ, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والا فیصلہ, ملک میں جمہوریت کو پامال کیا جائے وہ والا فیصلہ, آئی پلے اور نو پلے والا فیصلہ, یعنی میں نہیں کھیلوں گا تو وکٹ اکھاڑ دوں گا, پچ برباد کر دوں گا, وہ والا فیصلہ, مولوی تمیز الدین والا فیصلہ, وہ کسی طریقے سے دوبارہ ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی والا فیصلہ دوبارہ ہو. آپ کے دشمن جنہیں آپ مشرک کہتے ہیں, جنہیں آپ کافر کہتے ہیں, ہر اس شخص کو جو آپ کو اپوز کرتا ہے, آپ اسلامی حوالوں سے اس کو کافر اور مشرک کہتے ہیں, ان سب کو پھانسی پہ ٹانگ دیا جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ظفر علی شاہ والا فیصلہ دوبارہ ہو. اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی دباؤ کے ذریعے پی سی او کریٹ کیا جائے اور تمام ادارے, چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں, چاہے وہ ہماری عدالتیں ہوں, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری فوج ہو, سب آپ کے تابع ہو. اور جو آپ کے تابع نہیں, وہ فوج ہی کیوں نہ ہو, اس کے خلاف آپ میوٹنی کے لیے کھڑا کر دیں. اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے توشہ خانے کے کیوں تحفے لیے, تو آپ بولیں کہ چیف نے بھی لیے. ارے بھائی چوری نہیں کی تو تلاشی دے دینا یار. آپ تو صاف چلے, شفاف چلے تھے, چوری نہیں کی تو تلاشی دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آج بہت بڑا دن ہے, 75 سال کا پاکستان ہونے والا ہے, تو تلاشی دے دے نا. آپ خود ریاست مدینہ کہتے ہیں, تو پھر جو باقی سب پہ جو $500 باہر بھیجتا ہے, جب اس کو جا کے ہمارے ادارے پکڑ لیتے ہیں, جب کوئی کتاب چھاپتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لکھا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوگی, تو اس کو انویسٹیگیٹ کر دیتے ہیں.
تو آپ کیوں انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہتے؟ اور انویسٹیگیٹ تو بات کی بات، اور ہم تو آپ کو انکوائر کر رہے ہیں. اور بھائی جس محسن صاحب کو آپ نے آئی جی بلوچستان لگایا، آئی جی بلوچستان آپ نے لگایا، ہم نے نہیں لگایا. یعنی وہ شخص اور وہ اچھے افسر ہیں جو اس وقت ہمارے ادارے کو انویسٹیگیشن کے ڈیل کر رہے ہیں. آپ نے ان کو آئی جی بلوچستان لگایا. وہ ملک کی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے اچھے تھے. وہ ان تمام لوگوں کو جو ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے صحیح تھے، آپ نے لگایا. مگر آپ کی انکوائری کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے. آپ کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کون سا افسر ہے جو بدلا ہے؟ آپ کے آئی جی آپ سے انکوائر کر رہے ہیں، یعنی ایک پرچہ بھیج رہے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دے دیں، جس میں آج ایک اضافت ہو جائے گی کہ ڈیوڈ فینٹن کون ہے، یہ نو نیوک کا بانی کیوں ہے، یا آپ کا لابسٹ کیوں ہے. اب آپ اس سے بھی فرار کریں گے، کہیں گے کہ وہ پتہ نہیں. پی ٹی آئی یو ایس اے نے ہائر کیا اسے، اور کسی نے نہ نہیں. کسی نے ملک ریاض صاحب کی بات پہ نہ کی، کہا کہ 450 کنال نہیں دیے، نہیں کی، مانا. کسی نے یہ کہا کہ نہیں پیسے لیا عارف نقوی سے، نہیں کہا، مانا. کسی نے یہ کہا کہ اس کو $1 ارب کا فائدہ، 250 ارب کا فائدہ نہیں دیا، نہیں، مانا. ٹی وی کے پروگرام میں آ کے مانا. کسی نے یہ کہا کہ آپ نے $250 ملین کا جو تحفہ دیا، وہ پیسے جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پاکستان کی ریاست کے پاس آنے تھے، آپ نے یہاں سے ایک خفیہ کاغذ جس کو آپ نے سیل کیا کابینہ کے فیصلے میں، اور اجازت دی مرزا شہزاد اکبر کو کہ لندن جا کے وہ کاغذ سائن کرے جس کے ذریعے وہ پیسے جو ریاست کو ملنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کو مل جائیں. کسی نے انکار کیا؟ نہیں کیا. تو ابھی کسی نے یہ بھی انکار نہیں کیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ فینٹن گروپ کو، ڈیوڈ فینٹن کو انہوں نے ہائر کیا. کسی نے انکار کیا؟ آپ میں سے کسی نے سنا؟ کل سے کہہ رہے ہیں نہیں وہ ہم نے یہ نہیں وہ کرنا تھا. ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا. ڈیوڈ فینٹن نو نیوک کا بانی ہے. تو آپ سے وہ آئی جی جو بلوچستان کو آپ نے وہاں پہ سیسا پلائی دیوار کے لیے آپ نے کھڑا کیا، وہ آپ سے یہ نہ پوچھے کہ یہ بھائی یہ جعلی اکاؤنٹ کیوں کھولے، یہ فورنر سے فنڈنگ کیوں لی، کوئی بھابھی، کوئی بھتیجی، کوئی چچی، کوئی پاکستانی بھی تو ہوگا. فورن کمپنیوں سے 355 فورن کمپنیوں سے پیسے لے لیے، کیوں لیے؟ فورن ممالک سے پیسے لے لیے، کیوں لیے؟ یہ لابسٹ ہائر کیا. اب پتا چلا کہ پیسے فورن فنڈنگ کے کہاں جاتے ہیں، اب پتا چلا آپ کو. تو بھائی جواب تو دینے ہوں گے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر میں ریڈ ہو سکتی ہے، جو کچھ ہی دن پہلے ہوئی ہے، گھر میں ریڈ ہوئی ہے، سیف میں سے کاغذات نکال کر لے کر گئے ہیں، ان کی ایف بی آئی وہاں پہ گئی ہے، اس نے پرانے پریزیڈنٹ کے گھر میں ریڈ کی ہے، وہاں سے کاغذات اٹھائیں، وہاں ہو سکتی ہے. وہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے. اور بورس جانسن جو انگلستان کا وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن انکوائری ہو سکتی ہے اور وہ جوائن کرتا ہے، وہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے. تو یہاں ریاست مدینہ میں آپ سے نہیں کوئی کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا جواب دیں. آپ تو صاف چلے، شفاف چلے. اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے بھائی؟ جواب تو دینا ہوگا. تو ہمیں امید ہے کہ آج آپ آئیں گے، تشریف لائیں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ ملک ترقی کیسے کرے گا. اس کے علاوہ کہ کافر کون ہے، غدار کون ہے، مشرک کون ہے، وہ تو آپ کہیں گے ہی کہیں گے. یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے. اور یہ چند سوالات جو ہیں معصوم سے سوالات، ان کا جواب بھی دیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں، سیف الرحمان صاحب جیو سے. سر آپ نے ذکر کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، ان کے گھر پر ریڈ ہوا، کیونکہ عمران خان پر بھی اس طرح کے الزامات جو ہیں، تو موجودہ حکومت ریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. کہ میں نے تو کہا ہے قانون کو راستہ تو لینے دیں. آپ تو جا کے عدالتوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا بھی نہ جائے، آپ سے پوچھا بھی نہ جائے، یہ کہہ رہے ہیں آپ. ریڈ ویڈ کی بات تو بعد میں ہوگی. اور جس بھائی جس کے گھر میں جس کو پکڑ لیا، جس نے ملک میں بغاوت پہ اکسایا، فوجیوں کو کہا کہ بات مت مانو، ٹریزن کر دو، آپ تو اس بات پہ بھی
آپ کو ہمیں تو اس بات پہ گلا ہے کچھ لوگوں کو